سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت کا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا فیصلہ، مافیا کو از خود تجاوزات ہٹانے کا حکم دے دیا گیا۔ نگراں حکومت نے تجاوزات مافیا کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ لاہور کے تمام 9 زونز میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے گا۔ گرینڈ آپریشن کیا جائے گا، حوال جانیں گے، زین علی ہمارے ساتھ ہیں۔ زین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والی تجاوزات کے خلاف نگران حکومت کی جانب سے اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور اجلاس میں جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت پر تجاوزات مافیا کو اس حوالے سے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ منگل کے روز یہ الٹیمیٹم ختم ہوگا، جس کے بعد تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ کس شاہراہوں پر جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، تو راوی زون شاہراہوں میں شادرہ موڑ، امامیہ کالونی، داتا گنج بگ زون میں پیر مکی مال روڈ اور اسلام پورہ بازار جو ہے وہ لسٹ میں شامل ہیں، جبکہ سمن آباد زون میں ایل او ایس چبرچی یتیم خانہ کے علاقوں میں جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا، جبکہ اسی طریقے سے علامہ اقبال زون میں ملتان روڈ اور رائے ونڈ کے علاقوں میں جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا، جبکہ نشتر زون میں کینچی تا کانا نو اور شنگھائی پل سے پل بندیا والا اور اڈا پلاٹ اور رائے ونڈ کے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ اسی طریقے سے واگا زون کی اگر بات کی جائے تو جی ٹی روڈ، دروگا والا تا جلو موڑ اور کپ سٹور تا بیدیاں روڈ کے علاقوں میں جو وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر آپریشن جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں یہ اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ منگل کے روز جو ہے وہ الٹیمیٹر ختم ہوگا، جس کے بعد تمام متعلقہ افسران کی زیر نگرانی جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کے بعد کرائے بھی کم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو آج رات تک کرایوں میں کمی کی ڈیڈ لائن دے دی۔ آج رات تک کرائے کم نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم جاری۔ تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کے بعد کرائے بھی کم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو آج رات تک کرایوں میں کمی کی ڈیڈ لائن جاری کر دی۔ آج رات تک کرائے کم نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کے بعد کرائے بھی کم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو آج رات تک کرایوں میں کمی کی ڈیڈ لائن دے دی۔ صوبائی الیکشن کمیشنز پنجاب سعید گل کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی۔ سعید گل کے وفد کے ہمراہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی گئی۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے پرامن اور شفاف الیکشن کے لیے پولیس انتظامات کا جائزہ لیا۔ اے آئی جی آپریشنز پنجاب ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی نے سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی۔ سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی ہے۔ مدثر حسین سے احوال جانیں گے۔ مدثر، ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب سعید گل کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل کے وفد کے ہمراہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ جوائنٹ الیکشن کمشنر سائیں بخش کنڑ اور ڈائریکٹر الیکشن عبدالحمید وفد میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ آئی جی الیکشن پنجاب ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی اور دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب سعید گل نے 8 فروری 2024 کے پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اے جی اپریشن پنجاب ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی نے سیکورٹی انتظامات کے بارے میں وفد کو جو ہے وہ بریفنگ دی۔ پنجاب پولیس الیکشن 2024 کے پرامن اور محفوظ انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے، یہ کہنا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر صوبے بھر میں عام انتخابات کے موقع پر سیکورٹی انتہائی سخت ہوگی۔ الیکشن 2024 کے لیے آپریشن، لاجسٹک اور اسٹریٹجک امور کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا 51,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کی حساسیت کے اعتبار سے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صوبے پنجاب میں عام انتخابات کے دوران پنجاب پولیس کی 1.5 لاکھ سے زیادہ نفری سیکورٹی کے فرائض پر انجام دے گی۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کی جاری کردہ ہدایات اور ضابطہ اخلاق کی پاسداری پر منعن جو ہے وہ عمل کروایا جائے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کاغذات
نامزدگی کے موقع پر رشک کے تناظر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کی سکیورٹی بڑھانے کی بھی ہدایات جاری کی ہے. عجیب جناب کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن 2024 کے دوران تمام پولنگ اسٹیشن RO دفاتر اس طرح تعینات افسران اور عملے اور ووٹرز کو بھرپور سکیورٹی فراہم کی جائے گی. عجیب جناب نے مزید کہا کہ کسی بھی شخص ملک دشمن ناصر کو الیکشن کے پرامن کو پسنداز کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. صوبائی الیکشن کمیشن اور دیگر افسران نے عام انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. عجیب جناب نے تمام RPOs DPOs متعلقہ افسران کو الیکشن کمیشن افسران کے ساتھ کوارڈینیشن مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایات جاری کی. ٹھیک ہے، مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے سالانہ انتخابات، صدر کی سیٹ پر 2 امیدوار میدان میں، ووٹرز کی بھی بڑی تعداد اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے پہنچ گئی. صاحبزادہ سیف الرحمان کا پلڑا بھاری ہے. پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی. صدارتی امیدوار صاحبزادہ سیف الرحمان کا کہنا ہے کہ کامیابی کے بعد ماڈل ٹاؤن کی بہتری کے لیے مزید کام کریں گے. مزید کام کیے جائیں گے، تفصیلات جانیں گے راحیل علی سے. جی راحیل بتائیے. ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی میں آج انتخابات کا گہما گہمی، اور یہاں پر جو ممبر ہیں، ووٹر ہیں، وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے پہنچے ہیں. تقریباً 4000 سے زائد ممبر جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن کے ہیں، جو آج اپنا نئے صدر کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے. یہاں پر جو ہے وہ صاحبزادہ سیف الرحمان جو صدر کے امیدوار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کامیابی کے بعد ان کے منصوبے کیا ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ووٹر جس امیدوار کو جو پسند کر رہے ہیں وہ صاحبزادہ سیف الرحمان ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے آئندہ کے منصوبے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کی بہتری کے لیے وہ کیا کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بہت بہت شکریہ. ہم لوگ یہ پہلے تو جو A بلاک مارکیٹ ہے اس کو اپ گریڈ کریں گے، اس کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ مارکیٹ بنائیں گے. اس کے علاوہ ہم جو سیوریج ہے جی وہ بھی ہمارا 42 سال پرانا ہو گیا، اس کو چینج کریں گے. روڈز کی ریکارپیٹنگ کروائیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری الیکٹرسٹی ہے اس کو ہم انڈر گراؤنڈ کریں گے. مین یہ بڑے بڑے پروجیکٹس یہی ہیں جی. تو سر آج الیکشن کے حوالے سے کیا انتظامات جا رہے ہیں؟ مطمئن ہیں آپ جو پولنگ جا رہی ہے، پولنگ ڈے ہے سر؟ جی بالکل میں مطمئن ہوں، اور بڑی اچھی پولنگ جا رہی ہے، اسموتھلی جا رہی ہے. یہ بالکل ہماری فیملی ہے ماڈل ٹاؤن، اور گلدستہ چھوٹا سا، یہ سب آ رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، انجوائے کریں، پکنک ہے. جی آپ نے ان کی بات سے ان کا کہنا یہ ہے کہ آج جو ہے یہ ماڈل ٹاؤن کیونکہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں، تمام لوگ آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جیتنے کے بعد وہ A بلاک مارکیٹ کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے. یہاں پر جو ہے وہ 4000 سے زائد، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹر ہیں. صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک جو ہے وہ پولنگ کو جو ہے وہ ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوگا، اور گنتی مکمل ہونے کے بعد جو امیدوار جیتے گا اس کے نام کا اعلان جو ہے کر دیا جائے گا، اور وہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر کے طور پہ جو ہے وہ آج منتخب ہوگا. ٹھیک ہے راحیل، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اسموگ سے چھٹکارے کے اقدامات، لاہور میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کا تجربہ. اسموگ کی شرح میں قدرے بہتری کے اثرات. صوبائی دارالحکومت میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ کیا گیا. محمد اسامہ کی رپورٹ میں تفصیلات. فضائی آلودگی کی شرح میں کمی لانے کی کاوشیں. گزشتہ روز لاہور میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا، جس سے اسموگ کی شرح میں بہتری کے اثرات نمایاں ہوئے. 208 کے مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور دنیا میں 6 نمبر پر ہے. لاہور کے علاقے مصری شاہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 343، جبکہ مار روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ کیا گیا. گزشتہ روز لاہور کے 10 علاقوں میں مصنوعی بارش برسائی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش سے اسموگ کی شرح میں آئندہ 2 سے 3 روز تک کمی محسوس کی جائے گی. کیمرامین حافظ مبین کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز. اور دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا. سبزیاں سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس مہنگے داموں فروخت. انڈے 352 روپے فی درجن ہو گئے. شہری مہنگائی کی دہائی دینے لگے. راحیل علی کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں سرکاری نرخوں پر سبزیوں کی فروخت ممکن نہ ہو سکی. دکاندار ریٹ لسٹ کے بجائے من پسند قیمتوں پر درجہ دوئم اور سوئم کی سبزیاں فروخت کرتے رہے. کیری شاپ پر آلو کا سرکاری ریٹ 58 روپے جبکہ وہ 80 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوئے. ٹماٹر 105 کے بجائے 120، میتھی 95 کے بجائے 120 روپے میں بیچی جا رہی. اسی طرح شملہ مرچ 155 کے بجائے 200 روپے اور مٹر 135 کے بجائے 160 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. انڈے 348 سے بڑھ کر 352 روپے درجن ہو گئے. شہری روز بروز بڑھتی قیمتوں پر پریشان نظر آئے. مرغی کا گوشت 18 روپے کی کمی کے بعد بھی 445 روپے کلو ہے.
سردی بڑھتے ہی گیس بحران نے سر اٹھا لیا۔ قدرتی گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات کے باعث ایل پی جی کی طلب مزید بڑھ گئی۔ ایل پی جی مافیا بھی سرگرم ہو گیا ہے۔ شہر میں اوگرا ریٹ پر کہیں ایل پی جی دستیاب نہیں۔ فہد امین کی رپورٹ۔ سردی بڑھتے ہی گیس بحران نے آ لیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات عام ہونے لگی۔ شہری متبادل ایندھن ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور۔ ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہر میں اوگرا ریٹ پر کہیں بھی ایل پی جی دستیاب نہیں۔ اوگرا نے رواں ماہ ایل پی جی کی قیمت 255 روپے فی کلو مقرر کی۔ مختلف علاقوں میں ایل پی جی 280 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں گیس آتی نہیں، مجبوراً ایل پی جی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ حکومت ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ کا نوٹس لے۔ مجبوری ہے کی کریے تو آگے بھرا کے جائیے ہے مہنگی اینی گیس ہی ہے۔ ہمارے بندے واسطے بہت پریشانی کا حال ہوا اور بندہ گزارا کی یا بندہ گیس ہی پواوے یا پھر بچوں ہی پالے۔ سارا دن محنت مشقت کرنے کے بعد 400-500 روپے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں بڑی مشکل سے، اس میں ہم کیا کریں، کیا کھائیں اور کیا کمائیں۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکر نے گیس کی قلت کے خدشے کا بھی اظہار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے سے رواں ماہ ایل پی جی لانے والے 2 بحری جہازوں کی پاکستان آمد منسوخ کر دی گئی۔ دونوں جہاز سری لنکا بھیج دیے گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز عوام کے سٹورز نہ رہے، صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صارفین ہی مستفید ہو رہے ہیں۔ عام صارف کے لیے اشیاء مارکیٹ ریٹ سے مہنگے داموں دستیاب ہیں۔ زاہد عابد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ عام صارف کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور فائدہ مند نہ رہا۔ اشیاء عام مارکیٹ سے بھی مہنگے داموں ملنے لگی۔ رعایتی نرخ پر صرف بے نظیر سپورٹ پروگرام رجسٹرڈ صارف ہی مستفید ہو رہے ہیں۔ عام صارف کو چینی 155 روپے کلو دی جا رہی ہے، جبکہ مارکیٹ میں چینی 150 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے عام صارف کے لیے گھی 420 روپے، جبکہ مارکیٹ میں اسی معیار کے گھی کی قیمت 400 روپے فی کلو تک ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء ضروریہ بھی عوام کو سستے داموں دستیاب نہیں۔ شہریوں کی زبان پر یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی اور اشیاء کی عدم دستیابی کے شکوے ہیں۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں کسی قسم کا۔ اسی کو سہولت ہے جس کو ادھر پیسے ملتے ہیں بے نظیر کے۔ اس کے علاوہ دوسرے کو بینیفٹ ملنا چاہیے بھی، جس کو نہیں پیسے ملتے اس کو راشن دینا چاہیے۔ یہ الٹا نظام ہے، ان کو بھی پیسے بھی ملتے ہیں، الٹا راشن بھی ملتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر چیزوں کے ریٹ کم ہے، یوٹیلیٹی اسٹور پہ زیادہ ہے، تو یہ بے نظیر اسپورٹ کی وجہ سے تو یہ 10 کے اندر سے میرے 2 کو ملتی ہے چیز، باقی ادروائز 8 کو تو ملتی نہیں رہی ہے۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام میں شامل عوام کو گھی، چینی اور آٹے کی خریداری کے لیے دیگر اشیاء کی خریداری کی بھی شرط ہے۔